وطن عزیز کی تاریخ جو تادم تحریر تک ہمارے سامنے نظر آتی ہے، اس کا جائزہ لیا جائے تو محلاتی سازشوں کا ایک جال بنا نظر آتا ہے۔ اقتدار کے ایوانوں میں اور غلام گردشوں میں ہونے والی سازشیں آج بھی اپنا رنگ جما رہی ہیں۔ آئیے ذرا ایک طاہرانہ نظر دوڑاتے ہیں۔ دنیا کی معلوم تاریخ میں امریکہ کی ایک عدالت میں طبی نظریہ ضرورت کے تحت ایک فیصلہ دیا گیا تھا، جب جڑواں بچوں میں سے صرف ایک کی زندگی بچائی جا سکتی تھی، جس کے لیے دوسرے کا قتل لازم تھا، لہٰذا ایک کو قتل کر کے دوسرے کو بچا لیا گیا تھا۔ نظریہ ضرورت یوں تو ہماری آپ کی پیدائش سے بہت پہلے دنیا میں مارز وجود میں آ چکا تھا، تاہم اس کے اثرات ملک عزیز پاکستان میں اس وقت نمایاں ہوئے جب اس وقت کے منصف اعظم جسٹس محمد منیر نے اس نظریہ کا اطلاق کرتے ہوئے 1954 میں گورنر جنرل ملک غلام محمد کی طرف سے پارلیمنٹ توڑنے کا اقدام جائز قرار دینے کے لیے اس نظریے کو استعمال کیا۔ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ جمہوریت پر شب خون مارنے والے کے خلاف مولوی تمیز الدین نے آواز اٹھائی، درخواست گزاری، نظریہ ضرورت آڑے آیا اور حق سچ کے الفاظ کی روشنائی باطل کی تاریکیوں میں کہیں گم ہو گئی۔ اس طرح نوزائیدہ جمہور کے منہ پر اوائل میں ہی ایک کالک مل دی گئی۔ عرض وطن کی اب تک کی تاریخ میں بہت سے ایسے نام ملتے ہیں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ نظریہ ضرورت کی سازش میں شریک جرم رہے۔ کئی ایک کو نظریہ ضرورت کے ناگ نے ڈسٹ بھی لیا۔ خواجہ ناظم الدین، چودھری محمد علی، سکندر مرزا، جنرل ایوب خان کو یاد کرتے آگے بڑھیں اور جنرل یحییٰ خان کے دور جلیلہ کا ذکر کریں تو ملک غلام جیلانی اور الطاف گوہر کی گرفتاری ملتی ہے۔ باپ کی گرفتاری کے خلاف کم عمر عاصمہ جہانگیر نے کئی جوان مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا، سڑکوں پر نکلیں تو آزادی اظہار اور جمہور کے بچاؤ کی تحریک کے لیے روشن مثال رقم کر دی۔ افسوس سب بیکار گیا، نظریہ ضرورت کامیاب ٹھہرا۔ نظریہ ضرورت کے دائرے میں جسٹس حمود الرحمن، ذوالفقار علی بھٹو، جنرل ضیاء الحق، بیگم نصرت بھٹو، جسٹس انوار الحق، محمد خان جنیجو کے نام بھی گھومتے نظر آتے ہیں۔ سکوت ڈھاکہ کا ایک مرکزی کردار کہلائے جانے کے باوجود بھٹو مرحوم کی طلسماتی شخصیت نے جہاں نوجوان نسل میں سیاسی شعور پیدا کرنے کا اعزاز حاصل کیا، وہیں روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دے کر مزدور اور محنت کش کے دل میں نئی زندگی کی امید بھی پیدا کی۔ دوسری طرف جنرل ضیاء نے اپنی مارشل لائی حکمرانی کو جائز قرار دلوانے کے لیے نام نہاد اسلامی نظام کے نفاذ کے وعدے سے اس کا حلالہ کروایا۔ مرد مومن مرد حق، ضیاء الحق کے نعرے لگوائے اور ایسی تعویلیں گھڑیں کہ عقل حیران رہ گئی۔ جنرل ضیاء نے بھارتی غاصب فوج کے ظلم و بربریت کا نشانہ بننے والے نہتے کشمیریوں کی آہ و بقا پس پشت ڈالی اور بھارتی اداکاروں کو سرکاری مہمان کا درجہ دیا۔ جنرل صاحب کے مشہور و معروف ریفرنڈم کا ایک ہی سوال تھا، اگر آپ ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ چاہتے ہیں تو ہاں پر مہر لگائیے۔ اب کون کافر ہوگا جو نا پر مہر لگائے گا؟ سو فرشتے حرکت میں آئے، ٹھپے پر ٹھپا لگا اور نتیجہ 90% سے زائد جنرل صاحب کے حق میں آیا۔ جنرل صاحب نے طیارے کے حادثے کی نظر ہونے تک اسی ریفرینڈم کا پھل کھایا۔ جنرل صاحب کے اسلام سے انحراف کرنے والے صحافیوں کو ٹکٹکی پر چڑھایا گیا، ننگے جسم پر کوڑے مارے گئے، شاہی قلعے کی عقوبت خانے میں رکھا گیا۔ استاد محترم قبلہ عباس عطر مرحوم بتاتے تھے کہ انہوں نے اور ان کے ساتھی قیدیوں نے شاہی قلعہ کاٹنے کا حل یہ نکالا تھا کہ کم سے کم کھایا جائے تاکہ نیند کی مار سے بچا جا سکے۔ مکرمی و محترمی حسین نکی کے دل کو ٹٹولیں تو بہت کچھ ملے گا۔ پیارے خاور نعیم ہاشمی سے آج بھی کوڑے کھانے کا احوال پوچھیں تو مقصد حیات کی خاطر مر مٹنے کے لیے تیار رہنے والے ایک بہادر سپاہی کی طرح ان کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں۔ جنرل ضیاء بھٹو کو پھانسی چڑھانے کے باوجود جب جمہور پسندوں کا قلع کما نہ کر سکے تو شریف النفس اور انتہائی کم گو محمد خان جنیجو کو دکھاوے کا وزیر اعظم بنوا لیا، لیکن ان کے ساتھ بھی نبھا نہ کر سکے۔ لہٰذا ایک مرتبہ وزیر اعظم محمد خان جنیجو بیرون ملک دورے سے وطن واپس پہنچے تو ایک عام شہری کی طرح
جہاز کی سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ وطن واپسی کی پرواز کے دوران ہی محمد خان جنیجو کی وزارت عظمیٰ ختم کر دی گئی۔ جنرل صاحب کے دور میں بیگم نصرت بھٹو کے جلسے جلوس رائے گاں گئے۔ قذافی اسٹیڈیم کے باہر احتجاج میں بیگم صاحبہ کا سر پھٹ گیا۔ جنیجو صاحب کی شریف النفسی بھی بیکار گئی۔ آئین گیا تیل لینے اور قانون کی راہداریوں میں نظریہ ضرورت ایک بار پھر سرخرو ہو گیا۔ حاجی سیف اللہ، بے نظیر بھٹو، خواجہ احمد طارق رحیم، نواز شریف، غلام اسحاق خان، فاروق احمد خان لغاری، ملک معراج خالد کے نام بھی نظریہ ضرورت کی کئی کہانیوں کا حصہ بنے۔ بالخصوص محترمہ بے نظیر بھٹو، میاں نواز شریف، غلام اسحاق خان اور سردار فاروق احمد خان لغاری کے درمیان جاری چومکھی لڑائیوں کا منطقی انجام بھی نظریہ ضرورت کی شکل میں منظر عام پر آیا۔ مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا کہ چھانگا مانگا کی سیاست نے جنم لیا تو مصر کے بازار سجے اور کئی یوسف کروڑوں کے بھاؤ خریدے گئے۔ قومی اخبارات کی شہ سرخیاں الفاظ کے بجائے ہندسوں کی محتاج ہو گئیں۔ 10 ارکان قومی اسمبلی کی صدر سے ملاقات، 20 ارکان قومی اسمبلی کی صدر سے ملاقات کرنے والے ارکان قومی اسمبلی کی تعداد 50 ہو گئی۔ الغرض بلی 100 چوہے کھا کر حج کو چلی۔ اسمبلیوں کا دھڑن تختہ ہو گیا، آئین اور قانون وضو کرتے رہ گئے اور نظریہ ضرورت قبلہ رو ہو گیا۔ جنرل پرویز مشرف، جنرل ضیاء الدین بٹ، میاں شہباز شریف، ظفر علی شاہ سمیت مزید کئی نام بھی نظریہ ضرورت کے ساتھ نتھی ہیں۔ جنرل ضیاء الدین بٹ کے ساتھ تو عجب تماشا ہوا کہ جرنیلی کے ستارے پوری طرح چمک بھی نہ پائے تھے کہ ان کی روشنی ماند پڑ گئی۔ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف سمیت مسلم لیگ نون کے کئی رہنما اور کارکن پابند سلاسل ہو گئے۔ بیگم کلثوم نواز ایک خانہ دار خاتون ہونے کے باوجود میدان عمل میں اتریں تو بڑے بڑے سیاسی جغادر انگشت بدندہ رہ گئے۔ مال روڈ پر ایک احتجاج کے دوران قانون کے رکھوالوں نے بیگم صاحبہ کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ان کی گاڑی کو سڑک سے کئی فٹ اونچا اٹھا لیا۔ بیگم کلثوم نے شیر کی رکھوالی کا وعدہ ایفا کیا اور بڑی بہادری سے تحریک جاری رکھی۔ جنرل مشرف کے دور میں شریف فیملی کو جلا وطنی سہنا پڑی، لیکن قانون کی سب کتابیں دھری رہ گئیں اور نظریہ ضرورت کا بول بالا ہو گیا۔ اب تک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومت کے 5 سال پورے ہو سکے۔ اس میں بھی ہر حکومت کے 2 وزیر اعظم آئے، تب کہیں جا کر دونوں سیاسی جماعتوں کی 5 سال کی حکومت کی آئینی مدت پوری ہو سکی۔ نظریہ ضرورت کا المیہ یہ رہا کہ باقی چھوٹے موٹے جرائم کے ساتھ ساتھ بغاوت جیسا قبیح جرم بھی یک جنبش قلم معاف کر دیا گیا۔ قریب 75 سال سے زائد کی ملکی تاریخ میں نظریہ ضرورت کا استعمال جا بجا نظر آتا ہے۔ آج کے ملکی حالات دیکھتے ہوئے امریکی عدالت کا فیصلہ یاد آتا ہے جو دنیا کی عدالتی تاریخ میں پیچیدہ ترین مقدمات میں سے ایک تھا۔ 2 نومولود بچوں کے جسم آپس میں کچھ اس طرح سے ملے ہوئے تھے کہ ان کو جدا کرنا ضروری تھا، ورنہ دونوں مر جاتے۔ جدا کرنے سے ایک بچ جاتا مگر دوسرے کو لازمی مر جانا تھا۔ امریکی عدالت نے ایک زندگی بچانے کے لیے دوسرے کا قتل قانونی قرار دے دیا۔ اس طرح ایک کو قتل کر کے دوسرے کو بچا لیا گیا تھا۔ رہے نام اللہ کا۔